بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کے گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا۔ تم نے اس رب سے امید لگائی جو کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ مایوس نہیں ہوں نہ ہی افسردہ ہوں، بس خاموش ہوں اور اپنے حصے کی خوشیوں کا منتظر ہوں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پر مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنا لیا ہے۔ راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یقین مانو یہ موقع ہر بار نہیں ملا کرتا۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہیں، اب صبر کا اجر ملنے والا ہے۔ رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا مجھے کہ زندگی صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ بے شک لوگوں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے بہتر کی تمنا تھی اور بہترین سے نوازا گیا۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہو، پھر اللہ تمہیں آزمائش دے کر یاد دلاتا ہے کہ اے بندے تو مجھے بھول بیٹھا ہے۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رکھا ہوتا ہے۔ اور جو راستے اللہ نے تمہارے لیے چنے ہیں ان پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رضا سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، اللہ کو تلاش کرنے کا، اللہ کے اور قریب ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ اگر ان کو چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہتر ہے اور جو تم نے کھو دیا ہے۔ اور یقین کریں وہ سہارا صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ وسیلہ بھی ان بندوں کو بنا کر بھیجتا ہے جن سے وہ بے حد محبت کرتا ہے۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کرواتا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے گئے ہوں گے۔ تم سوچ رہے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔
جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھانا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ دنیا والوں سے کبھی عزت کی طلب نہ رکھو، عزت کے قابل بھی وہی ذات ہے اور عزت دینے والے بھی وہی ذات ہے، بس اسی سے محبت اور عزت کی امید رکھو۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لوگ لاکھ کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن پہ تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ۔ میں کب کب پکارتا رہا، وہ چھوڑو۔ تم یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے بس۔ پھر جو مانگ لیا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے تمہارے دل کی آواز سننے والا۔ تم کیوں لوگوں کو رازدار بناتے ہو؟ اپنے دل کا حال اسے سناؤ اور اسی سے دل کی رفوگیری کی امید رکھو۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہی اس کی مہمان نوازی کا انداز ہے کہ جب کوئی اس کی چوکھٹ پہ تھک کر ٹھہر جاتا ہے تب وہ اسے خود میں پناہ دے دیتا ہے۔ یا اللہ، جس دن میں آپ کے پاس آؤں تو اس حالت میں آؤں کہ میری روح صاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو اور میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے۔ جب کبھی مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، احسانات، نعمتیں اور رحمتیں یاد کر لیا کرے، خود بخود پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگاں جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو سارے کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔ کیسے شر میں سے وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔
جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کر لے اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ یقین کی آزمائش اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ضروری تو نہیں اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہگار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم بہت گنہگار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آؤ سناؤ مجھے اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا۔ اور زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے مردہ دل ہونے کے باوجود زندہ دل نظر آنا۔ اے دنیا والوں، ایک دن مرنا ضرور ہے، اپنی قبر کی تیاری کر لو، چھوڑ کر دنیا داری اپنے رب کو راضی کر لو۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں، اور یقین کرو وہ اپنے بندے کی پکار بڑے پیار سے سنتا ہے۔ مہربان ہے وہ اپنے بندوں پر، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندے کی غلطیوں کو بار بار معاف کر دیتا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو، پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔